فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کو سجانے کی قسم کھائی ہے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماذ الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک شخص کو یہ خبر سما گیا کہ اسے دنیا میں خوب شہرت مل جائے، ہر طرف اس کا چرچا ہو، اس کا نام لوگوں کی زبانوں پر رہے۔ اس نے بہت جتن کیے، لمبے لمبے بال رکھے، اونچی ٹوپی لگائی، ہاتھ میں بڑے بڑے دانوں کی تسبیح لی، ٹیڑھے میڑھے سونٹے لیے اور طرح طرح کے روپ اس نے بدلے، مگر اپنے مقصد میں اس کو کامیابی نہیں ملی۔ ایک دن رات بھر اسی چکر میں وہ بستر پہ کروٹ بدلتا رہا۔ جب سویرا ہوا تو اٹھنے کے بعد وہ سیدھے اپنی عبادت گاہ میں پہنچا اور جس کی وہ پرستش کرتا تھا اس کے سر پر کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ جب دوسرے لوگ وہاں عبادت کے لیے پہنچے اور یہ کیفیت دیکھی تو کسی نے جوتا اٹھایا، کسی نے لاٹھی، کسی نے ڈنڈا، اور اتنا مارا کہ اس کا حلیہ بگڑ گیا۔ پورے دن شہر میں اسی کا چرچا، اسی کا ذکر اور ہر ایک کے زبان پر اسی کا بیان تھا۔ شام آئی تو کسی نے اس سے پوچھا، میاں تمہیں کی کیا شامت سوار ہو گئی، تم نے ایسا ذلیل کام کیوں کیا؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میرا نام ہو جائے، تھوڑی سی مار تو پڑی، جسمانی تکلیف تو برداشت کرنی پڑی، مگر آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ آج پورے شہر میں ہر ایک کے زبان پر صرف اور صرف ہمارا ہی چرچا ہے۔ کچھ یہی حال نام نہاد خود ساختہ صوفی بورڈ کے اس شخص کا ہے کہ جس نے علماء اہل سنت اور بالخصوص بریلوی علماء اہل سنت کی مخالفت میں بے سر پیر کی بکواسیں سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے عام کی ہیں۔ پرشاسن کے سامنے اس نے پہنچ کر کچھ شکایتیں بھی درج کرائی ہیں اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے پاس ایسا ثبوت ہے کہ بریلوی علماء دہشت گرد ہوتے ہیں، ان کا تعلق آتنکوادیوں سے ہوتا ہے۔ ہم چیلنج کرتے ہیں اس نام نہاد بدبخت صوفی کو کہ صوفی نہیں تو کوفی ہے، ہم تجھ سے بحث کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر ہمیں یقین ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اگر تمہاری غیرت باقی ہے اور تم اپنے باپ کے صحیح بیٹے ہو تو ادھر آؤ، پیارے ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ میں شہر حق رضولی شریف سے عبد المصطفیٰ صدیقی قادری برکاتی رضوی حشمتی بول رہا ہوں، اور میں یہ ثابت کروں گا کہ علماء اہل سنت بریلوی علماء ہمیشہ ملک کے وفادار رہے، انہوں نے دہشت گردی کا کوئی کام نہیں کیا، ان کا کوئی کام ایسا نہیں رہا کہ جو تخریب کاری پر مشتمل ہو۔ اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اپنی معلومات میں اضافہ کرو کہ تن کے گورے من کے کالے انگریز جب 7 سمندر پار سے تاجر بن کر ہندوستان آئے اور سونے کی چڑیا سمجھ کر یہیں انہوں نے سکونت اختیار کی اور اسی ہندوستان کو انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ اپنی عیاری اور مکاری کے ذریعے یہاں ہندو مسلمان
میں لڑائی شروع کروا دی اور پورے بھارت پہ انہوں نے قبضہ جما لیا۔ تو سب سے پہلی وہ ذات جس نے ان تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، وہ تم جیسے نام نہاد صوفی اور مکار نہیں تھے، بلکہ قائد تحریک آزادی حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی تھے، جو اہل سنت کے ایک جلیل القدر عالم اور ایک اہل سنت کے ذمہ دار فرد تھے۔ انہوں نے دہلی کی جامع مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا، اے ہندوستان کے رہنے والے لوگوں، کان کھول کر سن لو، ان تن کے گورے من کے کالے انگریزوں سے جہاد کرنا فرض ہے۔ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے جو دہلی کے جامع مسجد میں ممبر پر کھڑے ہو کر تقریر فرمائی، اس سے پورے بھارت کے ہندو اور مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ جہاد اور تن کے گورے مل کے کالے انگریزوں کے خلاف نفرت کی پوری فضا تیار ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت میں ہر جگہ تن کے گورے مل کے کالے انگریزوں کے خلاف سفارائی مقابلہ شروع ہو گیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی دہلی سے چل کر اپنے وطن خیر آباد آ گئے۔ لوگوں نے تن کے گورے من کے کالے انگریزوں سے بتایا کہ یہ ایک سنی عالم دین مولانا فضل حق خیر آبادی کی تقریر کی وجہ سے تمہارے خلاف بغاوت کی آگ بھڑکی ہے، جب تک تم اسے گرفتار نہیں کر لو گے تمہارا یہاں رہنا دوبھر ہو جائے گا۔ ایک فوج خیر آباد پہنچی، علامہ فضل حق خیر آبادی کو گرفتار کیا اور لکھنؤ انگریز جج کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ انگریز جج نے اس مخبر کو بلایا کہ جس نے یہ بتایا تھا کہ جذبہ جہاد پیدا کرنے والے اور تن کے گورے انگریزوں کے خلاف من کے کالے گوری چمڑی والوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے علامہ فضل حق اپنے وطن خیر آباد میں ہیں۔ انگریز جج نے اسے بلایا اور پوچھا، کیا یہی وہ مولانا فضل حق خیر آبادی ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے؟ جب اس مخبر نے چہرہ دیکھا تو مرعوب ہو گیا اور اس نے بیان بدل دیا، کہا شاید یہ کوئی دوسرے مولانا فضل حق ہیں جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، یہ وہ نہیں ہیں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے جب دیکھا کہ مخبر نے بیان بدل دیا تو آپ نے اس کو ڈانٹ کے فرمایا، وہ بدبخت جھوٹ کیوں بولتا ہے، میں ہی وہ فضل حق خیر آبادی ہوں جس نے ان انگریز کتوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے۔ انگریز جج نے کہا، مولانا کیا کہہ رہے ہو، تمہیں جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں گی، کیا تمہیں اپنی جان عزیز نہیں ہے؟ تو علامہ فضل حق خیر آبادی نے انگریز جج کو دیکھ کر فرمایا تھا، وہ انگریز کتے سن لے، عزت کی ایک لمحے کی زندگی ذلت کے 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ اور پھر انگریز جج کے منہ پر انہوں نے تھوک کے فرمایا تھا، سن لے، میرا فتویٰ کل بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے کہ تن کے گورے من کے کالے انگریزوں سے جہاد کرنا فرض ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی جو سنی عالم تھے اور جس عقیدے اور مسلک کی بنیاد پر آج ہمیں تم بریلوی کہتے ہو، یہی عقیدہ، یہی مسلک اور یہی ذہنیت علامہ فضل حق خیر آبادی کی تھی۔ انہوں نے یہ بتا دیا، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ اے نام نہاد صوفی، تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ علماء اہل سنت کے خلاف تو بھونکتا ہے، ان کے خلاف بکواسیں کرتا ہے، کیا تجھے نہیں معلوم ہے کہ انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دینے والے علامہ فضل حق خیر آبادی سنی عالم دین تھے، اور بریلوی مسلک اور عقیدہ اور ذہنیت کے حامل اس زمانے میں ایک اور عالم تھے جنہیں حضرت علامہ کفایت علی کافی کہا جاتا ہے، اگرچہ انہیں بریلوی مسلک کا ماننے والا نہ کہا جائے، اس لیے کہ اس وقت تک تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ عروج نہ ہوا تھا، مگر پھر بھی اعلیٰ حضرت نے تعریف فرمائی علامہ کفایت علی کافی کی، اور جس نظریے اور جس عقیدے اور جس مسلک کی نشر و اشاعت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کی ہے، اسی کے نشر و اشاعت کرنے والے علامہ کفایت علی کافی تھے۔
انہوں نے بھی انگریزوں کے خلاف پوری زندگی جنگ لڑی اور آخرکار وہ وقت آیا کہ مراد آباد کے جیل میں انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی اور تختہ دار پہ کھڑا کر دیا گیا۔ جب پھانسی دینے سے پہلے علامہ کفایت علی کافی سے کہا گیا کہ اگر کوئی تمہاری خواہش اور تمنا ہو تو بتاؤ، آخری خواہش پوری کی جائے گی۔ فرمایا قلم کاغذ دے دیا جائے۔ قلم کاغذ دیا گیا تو علامہ کفایت علی کافی نے اس پہ ایک پیغام لکھا تھا، وہ بھی نثر میں نہیں نظم میں لکھا تھا، اور اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، پورے دنیا کے سنی مسلمانوں کے لیے لکھا تھا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کے پوشاک پر نازا نہ ہو، بعد مردن قبر میں خالی کفن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، اے نام نہاد صوفی مجیدی سن لے، تو مجیدی نہیں ہے، اس لیے کہ تو جسے پیر خانہ بتاتا ہے، وہاں کے صاحب سجادہ اور وہاں کے صوفیوں نے بتا دیا کہ اس کا ہمارے ہاں سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس کو رادہ درگاہ قرار دیتے ہیں۔ علامہ کفایت علی کافی نے کہا تھا، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور سنو، علامہ کفایت علی کافی نے کہا تھا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام پاک مصطفیٰ وہ پنجتن رہ جائے گا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تم علماء اہل سنت کے خلاف بھونکتے ہو۔ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے جنگ کرنے والوں میں اور تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کو اس بھارت سے بھگانے والوں میں نمایاں نام حضرت علامہ مفتی صدر الدین آزردہ کا ہے، مفتی عنایت احمد کاکوروی کا ہے، روہیلا پٹھان حافظ رحمت خاں کا ہے، اور ہاں سنو، آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آج ہم جس عقیدے پر ہیں، جس کی بنیاد پر تم ہمیں بریلوی کہتے ہو، اسی عقیدے اور اسی مسلک کے ماننے والے تھے اور وہی نظریے پر چلنے والے تھے۔ اور تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ تم نے کبھی تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کے خلاف پسینہ بھی نہیں بہایا، اور جن لوگوں نے ان انگریزوں کے خلاف اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہایا، اپنی پوری زندگی قربان کر دی اور دیش کو آزاد کرایا، آج انہی علماء اہل سنت کو اور بریلوی علماء کو تم معذاللہ دہشت گرد بتاتے ہو، آتنکواد سے ان کو جوڑتے ہو اور ان کے بارے میں یہ بکتے ہو کہ یہ ملک کے دشمن ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، پورے دعوے کے ساتھ تم سے یہ کہتا ہوں، کوئی ایک ایسا واقعہ دکھاؤ کہ علماء اہل سنت میں کسی نے بھی تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کی حمایت کی ہو یا کوئی ایسا کام کیا ہو جو ملک کی دشمنی کے خلاف ہو۔ الحمدللہ ہم اپنے نبی کے وفادار ہیں، ولیوں کے وفادار ہیں، بزرگان دین کے وفادار ہیں۔ عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجگاں معین الدین چشتی اجمیری سنجری کے وفادار ہیں۔ اور سنو، یہی وجہ ہے جن کو پاکستان پسند تھا وہ بٹوارے کے وقت پاکستان چلے گئے، انہوں نے ملک چھوڑ دیا، لیکن ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے کہا کہ نہیں، ہم جس ملک میں پیدا ہوئے پلے بڑھے وہیں رہیں گے اور وہیں ہم انتقال کریں گے، وہیں ہماری قبریں بنیں گی۔ اگر ہمیں ہندوستان سے محبت نہ ہوتی تو جب سارے لوگ پاکستان جا رہے تھے ہم بھی پاکستان چلے جاتے، مگر جس ملک میں ہمارے ولیوں کے تاجدار سلطان الہند سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز اجمیری آرام کر رہے ہوں، ان کے پہلے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی آرام فرما ہوں، دوسرے خلیفہ حضرت صوفی حمید الدین ناگوری، حضرت قاضی حمید الدین ناگوری، حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی، حضرت سیدنا محبوب الملت والدین نظام الدین اولیاء، حضرت سیدنا سرکار علاء الدین علی احمد صابر کلیری، حضرت شمس الدین ترک پانی پتی، حضرت کبیر الاولیاء جلال الدین پانی پتی، حضرت سیدنا مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی کی شوشوی، حضرت مخدوم احمد عبدالحق رضلوی سلطان اودھ، حضرت مخدوم شاہ مینا اور بزرگان مارہرہ شریف، حضرت شاہ برکت اللہ مارہروی، حضرت سیدنا سرکار شاہ علیہ رسول مارہروی، حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کے دادا مجاہد آزادی مولانا رضا علی خان، خود اعلیٰ حضرت امام محمد رضا اور اعلیٰ حضرت کے بیٹے حضور مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ مظہر اعلیٰ حضرت حضور شیر بیش سنت حضور مجاہد ملت
جیسے ہمارے بزرگان دین نے جس ملک کو اپنا ملک مانا، جہاں انہوں نے اپنی پوری زندگی قربانی کی، انتقال ہوا تو وہیں ان کی قبریں بنی۔ اس ملک سے ہم غداری اور اس ملک سے ہم بے وفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ سن لے اے نام نہاد مجیدی، اے صوفی کے نام پر کلنک، اے بدبخت، تو ملک کا غدار ہو سکتا ہے، مگر ہم جن بزرگوں کے ماننے والے ہیں، جن کے عقیدت مند ہیں، انہوں نے اور ہماری ماؤں نے ہمیں گود میں لے کے یہی سبق پڑھایا ہے کہ جس ملک میں رہو اس ملک کے وفادار بن کے رہو۔ ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دی ہیں، کون نہیں جانتا ہے۔ اشفاق اللہ خان پنڈت رام پرساد بسمل کے ساتھ جب انگریزوں نے انہیں گرفتار کیا، فیض آباد کی جیل میں لا کے بند کیا، اور جب پھانسی کی سزا سنائی گئی تو اشفاق اللہ خان سے کب پوچھا گیا تھا کوئی آخری خواہش اور تمنا ہو تو بتاؤ۔ اشفاق اللہ خان نے کہا ایک قلم کاغذ دے دیا جائے۔ قلم کاغذ دیا گیا تو انہوں نے اپنی بوڑھی ماں کے نام ایک خط لکھا تھا۔ اس خط کے الفاظ سن لو۔ اشفاق اللہ خان نے جو سنی صحیح العقیدہ تھے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق و شہدائی تھے، بزرگان دین سے عقیدت رکھنے والے تھے، اشفاق اللہ خان نے اس خط میں لکھا تھا، ماں آپ مجھے بچپن میں بتاتی تھیں کہ میں بڑا خوبصورت تھا، محلے کی عورتیں جب آتی میرا چہرہ دیکھتی تھیں تو میرے حسن کی تعریف کرتی تھیں، آپ کہتی تھی بہن یہ اللہ کی امانت ہے۔ امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک جس کی امانت ہے وہ چاہے رکھے، جب چاہے واپس لے لے۔ ماں اب تک اللہ نے اپنی امانت آپ کے پاس رکھی، اب اس دیش کی آزادی کے لیے آپ کے بیٹے کو تختہ دار پہ کھڑا کر دیا گیا ہے۔ فیض آباد کی پھانسی گاہ میں اسے پھانسی کی سزا سنائی جا چکی ہے، اب اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ اے میری بوڑھی ماں، جب تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے بیٹے کو پھانسی دے دی گئی، اب اس دنیا میں نہیں رہا، تو تمہارے آنکھ میں آنسو نہ آئے، تمہارا سر نہ جھکنے پائے، فخر سے سر اونچا کر کے پوری دنیا کو بتا دینا، دیش کو بتا دینا کہ میں اس مجاہد کی ماں ہوں جس نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے لہو کا ایک ایک قطرہ بہا دیا ہے، اپنی زندگی قربان کر دی ہے۔ جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، اب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ اس لیے اے نام نہاد صوفی سن لے، ہم کل بھی ملک کے وفادار تھے، آج بھی وفادار ہیں۔ تو جیسے نام نہاد کتے تو ملک کے غدار ہو سکتے ہیں، مگر ہم نہ کل غدار تھے نہ آج غدار ہیں۔ اس لیے یہ بھونکنا بند کر دے۔ ہم اپنے ملک کی حکومت سے یہ مطالبہ کریں گے کہ پورے بریلوی تاریخ علماء اہل سنت کی زندگی کا آپ مطالعہ کر لیجئے اور چھانبین کرا لیجئے اور تحقیق کر لیجئے، آپ کو کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ملے گا جو غداری یا ملک کی دشمنی میں ملوث رہا ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرمائے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک میں امن و شانتی کے ساتھ ہمیں رہنے کی اور ملک سے وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے نام نہاد بدبخت لوگوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، اب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ چاہے جتنی تم جانچ کرا لو، چاہے جتنی تم شکایتیں کر دو، تمہیں ذلیل ہونا پڑے گا، رسوا ہونا پڑے گا کہ حق وہ ہے جو مانا جاتا کبھی جھٹلایا نہیں جاتا، حق وہ ہے جو قبول کیا جاتا ہے کبھی رد نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔